اس کے بالوں میں سفیدی اتر رہی تھی۔ جیل میں قید ہوئے اسے 7 سال ہو چکے تھے اور تقریباً 18 سال قید باقی تھی۔ یہ سزا صرف اس جہان کی تھی، اگلے جہان کی سزا تو ابھی باقی تھی۔ اس نے اپنے مجازی خدا کو ایک غیر محرم محبوب کی خاطر مارا تھا اور اسی جرم کی سزا بھگت رہی تھی۔ رحم کی تمام تر اپیلیں مسترد ہو چکی تھیں۔ آپ بھی سنیے اس کی کہانی اس کی زبانی۔ میں فضا میرانی ہوں، اس وقت راولپنڈی کی جیل میں قید ہوں اور موت کی منتظر ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے میں جیتے جی کبھی قید سے باہر نہیں جا سکوں گی۔ میری شادی میرے دور پار کے رشتہ داروں میں ہوئی۔ میرے شوہر مزدوری کرتے تھے، بعد ازاں اپنے کسی دوست کے ذریعے وہ باہر چلے گئے۔ باہر جا کر انہوں نے خود ٹھیکیداری شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق میں برکت ڈالی اور ہم لوگ کروڑ پتی ہو گئے، ورنہ پہلے ہمارے گھر میں مہینے میں 1 آدھ بار لازمی فاقہ ہوتا تھا۔ دولت کی ریل پیل نے مجھے میرا ماضی بھلا دیا، مگر میرے شوہر نے اپنا برا وقت یاد رکھا اور حالات بدلتے ہی قریبی غریب عزیزوں کے بچے اپنے ساتھ لے گیا اور انہیں اپنے ساتھ ہی کام پر رکھ لیا۔ جب دولت کی ریل پیل ہوئی تو ہمارا رہن سہن بدل گیا۔ ہم لوگ راولپنڈی شہر میں ایک پوش علاقے میں منتقل ہو گئے۔ میرے 3 بچے، 2 بیٹے 1 بیٹی ہوئی۔ اسی دوران میرے شوہر کئی بار مجھے دبئی لے کر گئے اور کچھ ماہ وہاں رکھتے، گھومتے پھرتے پھر واپس چھوڑ جاتے۔ جب ہم راولپنڈی منتقل ہوئے تو میرے تعلقات ایک گورنمنٹ ملازم سے بن گئے، جہاں پہلے دوستی ہوئی، پھر یاری لگی، بعد ازاں محبت ہو گئی۔ محبت کے نام پر میں نے اس پر پیسہ اڑانا شروع کر دیا۔ میرا شوہر مجھے 3 لاکھ روپے ہر مہینے بھیجتا تاکہ بچوں کو بہترین تعلیم اور کھانا مل سکے، مگر میں نے بچوں کو ایک نارمل سکول میں داخل کروایا، نارمل کھانا دیا، باقی پیسے اپنے محبوب پر اڑانا شروع کر دیے۔ کئی بار بچوں کے پاس ملازمہ کو چھوڑ کر میں 2 3 راتیں مری میں گزار آتی تھی۔ ایلیٹ کلاس کی طرح اپنے عاشق کے ساتھ مل کر میں نے بھی نشہ استعمال کرنا شروع کر دیا، اور اسی دوران میری ملازمہ کو مجھ پر شک ہوا تو اس نے میرے شوہر کو میرے متعلق بتا دیا۔ میرا شوہر مجھے بن بتائے دبئی سے گھر پہنچا۔ جو ہی وہ گھر پہنچا میں اور میرا محبوب شراب و شباب کے مزے لے رہے تھے۔ میں بچوں کو نیند کی گولیاں دے کر سلا چکی تھی تاکہ میری لذت میں دخل نہ دیں، مگر میرے شوہر کی اچانک آمد نے میرے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی تھی اور مجھے میرے عاشق کے ساتھ برہنہ حالت میں شراب پیتے دیکھا تو طیش میں آ کر مجھے مارنے کے لیے لپکا۔ میں نے اور میرے محبوب نے اسے جان سے مار ڈالا۔ جب میرا محبوب میرے شوہر کو قتل کر کے جانے لگا تو میں نے گھر کی تمام قیمتی اشیاء اٹھا کر اسے دے دیں تاکہ اس قتل کی واردات کو ڈکیتی کا رنگ دے سکوں۔ جب محبوب فرار ہو گیا تو میں نے واویلا شروع کر دیا۔ لوگ جمع ہو گئے۔ میں نے بتایا کہ میرا شوہر کچھ دیر پہلے پہنچا، ابھی پانی بھی نہیں پیا تھا کہ پیچھے سے 3 ڈاکو گھر میں داخل ہوئے، لوٹ مار کرنے لگے۔ میرے شوہر نے مذمت کی تو انہوں نے گلا کاٹ کر ذبح کر دیا۔ لوگوں نے میرے مگرمچھ کے آنسوؤں پر یقین کر لیا۔ پولیس کو بلایا گیا اور انہوں نے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ میرے شوہر کو مرے 10 دن نہیں ہوئے تھے کہ انہوں نے میری ملازمہ سے میرے ناجائز تعلقات کے متعلق اگلوا لیا۔ جب مجھ سے اس بارے میں بات کی تو میں صاف مکر گئی، بلکہ ملازمہ ڈاکوؤں سے ملے ہونے کا الزام بھی لگا دیا۔ پولیس والوں نے اپنے طریقے کے مطابق تفتیش کی تو مجھ سے سب کچھ سچ سچ اگلوا لیا۔ میرے محبوب کو گرفتار کر کے لایا گیا تو اس نے نہ صرف قتل سے انکار کر دیا بلکہ ناجائز تعلقات سے بھی مکر گیا۔ جو زیور اور پیسہ میں نے قتل کے بعد اسے اٹھا کر دیا تھا تاکہ قتل کو ڈکیتی کا رنگ دے سکوں، وہی پیسہ دے کر وہ بے گناہ ہو گیا اور میں شوہر کو قتل کرنے کے جرم میں قید کی سزا کاٹ رہی ہوں۔ مرتے دم تک یہاں ہی قید رہنا، مگر میں باقی خواتین کو نصیحت کرتی ہوں، محبت کے نام پر اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی شرعی حدود سے کبھی باہر نہ جانا۔ جزاک اللہ۔